الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في بعض غزواته فمر بقوم فقال من القوم؟ قالوا نحن المسلمون وامرأة تخزب بكدرها وما ابن لها فإذا ارتفع وحج تنحت به فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنت رسول الله؟ قال نعم. قالت بأبي أنت وأمي أليس الله أرحم الراحمين؟ قال بلى. قالت أليس الله أرحم بعباده من الأم بولدها؟ قال بلى. قالت إن الأم لا تلقي ولدها في النار. فأكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ثم رفع رأسه إليها فقال إن الله تعالى لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ رواہ ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان، وسعت رحمت کا ذکر، رحمت للعالمین اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ آج کی حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی مرویات میں سے ہے۔ فرماتے کہ ایک غزوے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے سوال کے جواب میں ہم نے عرض کیا ان لوگوں سے آپ نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں، کس مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہیں؟ عرض کیا نحن المسلمون، الحمدللہ ہم آپ کی امت ہی ہیں، غلام ہیں۔ آپ کا پیغام پھیل چکا تھا عرب کے قبائل میں، بہت سے لوگ غیبانہ اسلام قبول کر چکے تھے اور آپ کی ابھی تک انہوں نے زیارت نہیں کی۔ وہ ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، ان کے متعلق یہ ذکر ہے۔ جس کے دل میں سرکار کی عقیدت ہے وہ تو سوال نہیں اٹھائے گا، جس کے دل میں عقیدت نہیں ہے وہ ضرور یہ بات کرے گا کہ تم نبی کے علم کے بڑے چرچے کرتے ہو، نبی کو تو اپنے امت کو بھی پتہ نہیں، پوچھ رہے کون لوگ ہیں یہ بھی پتہ نہیں۔
میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سوال جو ہے سوال یہ علم کے منافی نہیں ہے. یعنی آدمی جو پوچھتا ہے کسی سے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے خود پتہ نہیں، کسی حکمت کے تحت بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے. ایک عورت ہانڈی پکا رہی تھی اسی قبیلے کی، تو سب صحابہ نے دیکھا کہ جب شعلہ اٹھتا ہے اس کے پاس بچہ ہے چھوٹا، اس اپنے بچوں کو اٹھا کر آگ سے دور کر لیتی ہے تاکہ میرے بچوں کو دنیا کی آگ کا شعلہ، اس کی لپک کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے. وہ بھی آ گئی آپ کی خدمت میں اور آ کر عرض کرتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی جن کا ہم غیبانہ نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آج اللہ پاک نے ہماری مدد فرمائی، قسمت نے یاوری کی، آپ خود تشریف لائے. انت رسول اللہ، فرمایا ہاں. عرض کرتی ہے بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. سبحان اللہ. یہ صحابہ کا بہت پیارا انداز تھا. دو باتیں بہت پیاری لگتی. ایک، حضور نے کچھ پوچھا تو صحابہ جاننے کے باوجود جواب نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. اور دوسری یہ بات، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی نیاز مندی کے ساتھ عرض کیا کرتے تھے بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. علیہ اللہ ارحم الراحمین، کیا اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. پھر دوبارہ وہ عورت عرض کرتی ہے کہ جتنی محبت، جتنی شفقت، جتنا رحم ایک ماں کو اپنے بچے پر ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مہربان ہے. وہ خاتون عرض کرتی ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈالتی اور اللہ تو اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا گریہ طاری ہوا کہ آپ کا سر مبارک جھک گیا. ثم رفع رأسہ الیہا، پھر آپ نے سر ناز اٹھایا اور اس خاتون کی طرف دیکھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو عذاب نہیں دے گا سوائے ایک شخص کے جو سرکش ہے. سرکش کیا مطلب؟ وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کتراتا ہے، یہ سب سے بڑا سرکش اور متکبر ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جس سے اللہ پاک نے کلمہ توحید عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے رحم اور کرم سے اسے اپنے عذاب سے محفوظ، مسعون اور مامون رکھیں گے. حضور کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے اسم مبارک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے. وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی جستجو اور تلاش میں رہتا ہے، اور ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو. تو رضا کا طالب جب ہوگا تو ظاہر ایسے اعمال کرے گا جن سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اور ان گناہوں سے بچے گا جن سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو رضا کا طالب ہے نا. اور یہ بہت بڑا عمل ہے جس کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کا تعلق جوارے سے بعد میں ہوگا، پہلے اس کا تعلق قلب انسانی سے ہے.
اور اسی جذبہ کے ساتھ انسان کا قلب سلیم بنتا ہے کہ اس بندے کے دل میں یہ خواہش ہے، اور شدید خواہش ہے، کہ مجھے اپنے رب کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اس راستے پر چلتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتے ہیں فلاں بندہ میری رضا طلب کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے راضی کرے، تو خبردار ہے جبریل، میری رحمت اس کے لیے ضروری ہو گئی ہے۔ وہ بندہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا تعارف جبریل امین سے کراتے ہیں اور انہیں سے فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے لیے اپنی رحمت واجب کر لی ہے۔ تو پھر جبریل امین بھی کہتے ہیں رحمت اللہ علی فلاں، اس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی فلاں پر رحمت ہو، اس لیے کہ رب اس پر رحمت بھیج رہا ہے، میں بھی دعا دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر عرش کے جو اٹھانے والے فرشتے نے جنہیں حاملین عرش کہتے ہیں، قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے، انہوں نے عرش کو اس لیے نہیں اٹھا رکھا کہ وہ چھوڑ دے گا تو گر جائے گا، عرش تو اللہ کے امر سے قائم ہے، اتنا بڑا آسمان اللہ کے امر سے قائم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز بخشا ہوا ہے، وہ مقربین میں شمار ہوتے ہیں اور بالکل عرش الہی کے قریب رہتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں، اور جو پھر ان کے ارد گرد ہیں وہ بھی کہتے ہیں رحمت اللہ علی فلاں، رحمت اللہ علی فلاں، فلاں پر اللہ کی رحمت ہو، فلاں پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر ساتوں آسمان کے فرشتے بھی کہتے ہیں فلاں پر اللہ کی رحمت ہو۔ دیکھ لو عالم بالا میں دھوم مچ گئی، اس آدمی کا ذکر ہر جگہ چپے چپے پر فرشتے ہیں، وہاں ذکر ہو رہا ہے اللہ کی رحمت ہو فلاں پر، اللہ کی رحمت ہو وہ فلاں پر۔ پھر وہ یہ ذوق اللہ تعالیٰ زمین میں اتار دیتا ہے، پھر لوگوں کی زبان پر بھی آ جاتا ہے رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ جب بھی ان کا نام لیں گے تو صرف نام نہیں لیں گے، ساتھ کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ یہ جو زمین میں مقبولیت ہے اس کی اصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہاں سے چل رہا ہے پیغام، پھر جبریل امین کی وساطت سے، پھر حاملین عرش کی وساطت سے تمام آسمانوں میں منادی ہو رہی ہے رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ بڑی حوصلہ افزا حدیث پاک ہے بہقی شریف کی، روایت فرماتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے چہیتے غلام کے چہیتے صاحبزادے حضرت اسامہ، بہت سرکار کو پیارے، ایک دفعہ سرکار کی گود میں بیٹھے ہیں، غلام کے بیٹے ہیں، شفقت میرے رحمت للعالمین کے دیکھو، اپنے غلام کے فرزند کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، اور جس طرح بچوں کی ناک سے مادہ بہتا ہے نا، تو حضرت اسامہ کے ناک سے بھی مادہ بہہ رہا تھا، سرکار نے اپنی چادر مبارک سے صاف کرنا چاہا۔ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ خدمت میں سر انجام دیتی ہوں۔ فرمایا عائشہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے بھائی۔ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت کے متعلق فرمایا، وہ آیت کا ایک حصہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مخلوق کے تین گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، ذرا توجہ کی ضرورت ہے، جان پر ظلم کا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نیکیاں کم گناہ زیادہ۔ ایک وہ گروہ ہے میری امت کا، میری مخلوق کا، میرے نبی کی امت کا، جن کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ تھوڑا ہے، گناہ بہت زیادہ ہے، انہیں کہتے ہیں ظالم لنفسہ،
دوسرا گروہ مقتصد، میانہ رہو۔ کیا مطلب؟ دونوں پڑھنے برابر ہیں، جتنی نیکیاں کی اتنی گناہ ہیں، جتنے گناہ ہیں اتنی نیکی ہیں، انہیں مقتصد کہتے ہیں، میانہ روی کرنے والے۔ تیسرا طبقہ سابقم بالخیرات، جو نیکیوں میں، بھلائیوں میں، اچھے کاموں میں آگے بڑھ جانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے رسول کی رحمت کا پیغام عام نشر ہو رہا ہے، سنو۔ فرمایا کلہم فی الجنہ، سارے جنت میں جائیں گے۔ نیکیاں تھوڑی ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ تھوڑے ہیں، گناہ زیادہ ہیں، میانہ رو ہے، کلمہ میرا پڑھ رہے ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں سب کو جنت میں لے جاؤں۔ کلہم فی الجنہ، سبحان اللہ۔ رحمت کا بیان اس حدیث پاک پر اس کتاب کے حوالے سے ختم ہوا، اور یہ حدیث پاک بہت کافی ہے۔ لیکن میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، اللہ کی رحمت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، دلیر نہیں ہو جانا چاہیے، جرأت کر کے پھر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے پہچان لیا کہ میرا رب بڑی رحمت والا ہے، پھر اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو ایک قانون ہے شریعت مطہرہ کا، وہ یہ ہے کہ جو تو ظالم لنفس سے اپنی جان پر ظلم کرنے والا، یعنی گناہ اس کے زیادہ ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر منحصر ہے۔ چاہے تو فرمان جاری فرما دے، چلو لے جاؤ اسے جنت میں، اور چاہے ذرا لے جاؤ نا ایسی دھوبی گھاٹ، ذرا اسے صاف کر کے لاؤ، اس کی میل کو چیل اتار کر کے لاؤ، تو دوزخ میں لے جائیں گے فرشتے، کیونکہ جو گناہ ہیں وہ صاف ہو جائے۔ کیوں؟ اعدت للمتقین، جنت جو ہے متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن نہ یہ ضروری ہے نہ وہ ضروری ہے، دونوں باتیں اللہ کی رحمت اور فضل پر مبنی ہے، رب جس طرح چاہے گا، اس لیے کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ جو سابق بالخیرات ہے ان کے لیے مجد جا فضا ہے، جو مقتصد ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے مایوس نہیں ہے۔ اور کس طرح پیارا شعر ہے نا بھائی، عدل کرے تھے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، عدل کرے تھے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسان اور فضل کی سوال کرتے ہیں، مولا کریم ہمارے ساتھ عدل نہ کرنا، ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمانا، اس لیے تو احسان کو پسند فرماتا ہے۔ ایک باب نیا شروع فرما رہے ہیں کہ ما یقولو عند الصباح والمساء والمنام، کہ آدمی جب نیند کے لیے تیار ہو جائے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے، صبح اٹھے تو کیا پڑھنا چاہیے، شام ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمحہ ذکر سے خالی نہیں چھوڑا، اور اپنی امت کو بھی مختلف پیارے پیارے اذکار عطا فرمائے، تاکہ ان کی صبح بھی اچھی ہو، شام بھی اچھی ہو، نیند بھی اچھی ہو، بیدار ہو تو تب اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اٹھیں، آنکھیں کھولیں، اللہ کا ذکر کریں۔ اختصار کے ساتھ، چونکہ دعائیں بہت زیادہ ہیں، ساری دعائیں یاد بھی کرنا مشکل ہے۔ پہلا تو یہ طریقہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر کو بشری لباس میں مبعوث فرمایا، تاکہ بشری جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوں، اور ایک بشر اور انسان اس نبی سے پیارے پیارے طریقے سیکھے۔ اگر سرکار کھانا نہ کھاتے تو آج ہم کھانا کھانا چاہے تو ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ حضور شادی نہ فرماتے تو شادی کرنے والے کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ سرکار پر اگر بیماری کا اثر نہ ہوتا تو ایک بیمار کے لیے کوئی نمونہ نہیں کہ نبی پاک بیماری کی حالت میں آپ کی کیا حالت تھی۔
اس طرح جنگ ہے، صلح ہے، سفر ہے، حضر ہے، یہ سارے معاملات سرکار نے اس لیے ادا فرمائے تاکہ امت کے لیے اسوہ حسنہ بن جائے۔ اختصار کے ساتھ آپ نے حکم دیا اپنی امت کو کہ جب بستر پر آرام کرنے کے لیے جاؤ نا تو تہبند کے اندر کے حصے سے، یہ جو سامنے والا دامن ہوتا ہے، اس کے اندر کے حصے سے 3 دفعہ بستر کو جاڑ لو۔ اہل عرب کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ بستر کو لپیٹ دیا جائے، جس طرح آپ کے یہاں ماشاءاللہ بیڈ جو ہے ان پر بستر لگا رہتا ہے، اس طرح اہل عرب کے بستر بھی لگے رہتے تھے۔ اس کے باوجود سرکار نے یہ حکم دیا اپنی امت کو، آپ چونکہ تہبند ہی استعمال کیا کرتے تھے، چادر استعمال فرمایا کرتے تھے، تو اگر ایک آدمی سلوار پہنتا ہے یا پاجامہ پہنتا ہے تو کسی رومال، کسی کپڑے کے ساتھ وہ کیا کرے، اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لے۔ حکمت کیا ہے اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، جو کچھ ہماری سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ ممکن ہے کوئی موذی چیز ہو، کیڑا مکوڑا ہو، تو آپ سو جائیں، غافل ہو جائیں گے تو آپ کو ڈس لے گا تو اذیت پہنچے گی، ذرا اپنا بستر صاف کر لیں۔ اس کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میری زندگی تیرے ساتھ، تیرے نام مبارک کے ساتھ ہے، اور میرا دنیا سے جانا بھی تیرے نام مبارک کے ساتھ ہے۔ میں وابستہ ہوں تیری ذات پاک کے ساتھ، اور تیرے اسم بابرکت سے میں ہر وقت فیض حاصل کرتا ہوں۔ اور دایاں دست مبارک سرکار اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ اگر آج سے پہلے آپ نے نہیں سنا، آج سن رہے ہو تو اس عادت کو اپنا لو۔ بائیں کروٹ بھی سونا ہے، وہ صرف نیند ہی ہے۔ دائیں کروٹ سو گے تو اللہ پاک کو تیرا لیٹنا یہ بھی پسند ہوگا کہ یہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق لیٹ رہا ہے۔ اور یہ دعا بھی یاد کرو، اللہم بسمک اموت و احیا، کوئی لمبی دعا نہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، ورنہ کسی وقت طلباء سے لکھوا لینا، یاد کر لینا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، وہ بندہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بستر مبارک سرکار کا اس طرح ہوتا تھا کہ جب دائیں کروٹ آپ لیٹتے تو آپ کا چہرہ مبارک کعبہ شریف کی طرف ہوتا۔ اگر ہمارا بھی بستر اس طرح ہو سکے تو اچھا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو باہر کے دائیں کروٹ لیٹے اور دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر یہ دعا پڑھ کر سو جائے، بستر کو پہلے جھاڑ لے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، فرمایا کہ جب تو بستر پر جائے تو پہلے وہ وضو کر جو نماز کے لیے کرتا ہے، یعنی باوضو سو جا، یہ دعا پڑھ کر سو جا۔ بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اگر وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے، تب بھی انشاءاللہ اسے برکت حاصل ہوگی، لیکن بار کر چونکہ حکم وضو کا ہے اس لیے گرمیوں میں تو کوئی مشکل نہیں، آدمی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، وضو کر کے سو جائے۔ ایک حدیث پاک کا پہلے جو ذکر ہوا ہے، آج ذرا میں پھر لطف حاصل کرنے کے لیے اس کا اعادہ کرتا ہوں۔ روایت کرنے والے علی المرتضیٰ ہیں اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں پر آپ دیکھیں نا چھالے پڑ گئے ہیں۔ خاتون جنت ہے بھائی، تو اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا حضور سے دیکھا ہے اور سیکھا ہے، اس لیے اپنا ہاتھ اپنے کام سے کر رہی ہے، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر رہی ہے، اور یہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا یہ فخر والی بات ہے، عزت والی بات ہے۔ اور انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ حضور کے پاس غلام آئے ہیں،
لیکن اتفاق سے سرکار سے ملاقات نہ ہوئی تو عائشہ صدیقہ سے بات کی اور پیغام ان کو دے دیا۔ جب حضور تشریف لائے تو عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جنت کا پیغام دے دیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے ایسے حال میں کہ ہم اپنے اپنے بستروں پر آرام کر چکے تھے، تو سرکار کو دیکھا تو اٹھنا چاہا۔ جن کے اندر ذرا کمزوری ہوتی ہے وہ کہتے ٹھیک ہے اٹھے، ذرا تعظیم ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی مذمت فرمائی گئی ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے آنے پر لوگ اٹھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ دل میں یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میں آ رہا ہوں لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی اپنی مرضی۔ تو حضور نے ہمیں اٹھنے نہیں دیا، فرمایا تم اپنے بستر پر لیٹے رہو، علی مکانکم، جس حال میں ہو اسی حال میں رہو۔ تو میرے اور خاتون جنت کے درمیان سرکار آ کر بیٹھ گئے۔ ادھر فاطمہ تو زہرا ہے، ادھر علی المرتضیٰ ہے، جگہ کتنی سی ہے، وہاں آپ آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کے قدم مبارک کی ٹھنڈک میں اپنے پیٹ مبارک پر محسوس کر رہا تھا، یعنی سرکار کے قدم میں میرے شکم مبارک سے لگ رہے تھے۔ اور جو اتنا اللہ کے رسول کے قریب ہے اور اللہ کا رسول ان کے قریب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بھائی میں تجھے خادم دوں گا۔ طالب علموں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، خادم کا لفظ لونڈی غلام دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں خادمہ کہتے ہیں لونڈی کو، مرد ہو تو خادم۔ عربی میں خادم کا لفظ اور زوج کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی شادی ہو جائے نا تو آپ کی بیوی آپ کی زوج ہے، آپ اس کے زوج ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ زوجہ ہے اور آپ زوج ہیں، آپ بھی زوج ہیں وہ بھی زوج ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جتنے حقوق عورت کے مرد پر ہیں اتنی مرد کے عورت پر حقوق ہے۔ آپ نے فرمایا جو میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے سوال سے بہترین ہے، تم نے خادم مانگا ہے، میں اس سے بہترین تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ جب اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ لونڈی سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، آخرت کا خزینہ۔ عام طور پر نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمہ ہی کہتے ہیں۔ خاتون جنت کے سوال کے بدلے ملی اور پھر پوری امت میں یہ تقسیم ہو گئی، اور شاید ہی کوئی ایسا نمازی ہو جو نماز پڑھتا ہو اور یہ تسبیحات فاطمہ نہ پڑھتا ہو۔ ہر وظیفے سے زیادہ یہ ذکر کیا جاتا ہے، بڑی مقبولیت ہوگی اس کی۔ تو ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے، اور جب آپ آرام کرنے لگے اس وقت بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔